بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ایک نیک پارسا عورت کے بارے میں بتائیں گے جس کی شادی ایک ظالم و جابر بادشاہ کے ساتھ ہوئی۔ وہ ظالم و جابر بادشاہ کون تھا؟ وہ فرعون تھا، تاریخ کے پنوں کی سیاہی بننے والا فرعون، جو کبھی یہ دعویٰ کیا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، یعنی میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں۔ اللہ نے اسے عبرت کا نشانہ بنا کر دنیا کے لیے ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا خدا کون ہے۔ ناظرین، حضرت آسیہ کی شادی فرعون سے کیسے ہوئی؟ اس نے فرعون سے شادی کرنے سے کیوں انکار کیا؟ فرعون نے کیوں زبردستی حضرت آسیہ سے نکاح کیا؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ مکمل جانکاری دیں گے۔ فرعون نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے، ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنا دیا تھا۔ جب فرعون نے بی بی آسیہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا، یہ ان کے والد اور بی بی آسیہ کو بھی ناگوار گزرا تھا، کیونکہ فرعون ظلم و فساد پہلے ہی سے کرتا تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر زبردستی بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی بی بی آسیہ کو، اگر آپ نے میرے سے شادی نہیں کی تو میں آپ کے والدین کو قتل کر دوں گا۔ شادی ہونے کے باوجود بھی اللہ نے بی بی آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں، جب فرعون شادی کی پہلی رات بی بی آسیہ سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا کہ اللہ پاک نے اس کے اوپر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ پوری رات سویا رہا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ کے پاس ہی نہ جا سکا۔ بعض نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت سے منع کر دیا۔ دیکھا جائے تو یہ بی بی آسیہ کی ایک طرف سے کرامات بھی ہے کہ اللہ پاک نے فرعون کے ناپاک جسم سے کیسے بی بی آسیہ کو دور رکھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی کا بھی ذکر ملتا ہے، تو بتاتے چلیں کہ وہ بچہ انہوں نے کسی سے لے کر پالا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نامود ہو گیا ہے۔ خوف اور وحشت سے اس کا پورا جسم لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے کہا کہ ان قریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نابود کر دے گا، اسی لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے یہاں جو بھی لڑکا بچہ پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دو، اگر لڑکی ہو تو اسے قتل نہ کرنا تاکہ نسل باقی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر کی وجہ سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ دیا اور اس صندوق کو دریا میں ڈال دیا۔ دریا کی ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس صندوق کو محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اس وجہ سے بی بی آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ جب بی بی آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا نور دیکھ کر اور معصومیت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ فرعون سے جو کہا اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ فرعون کی بی بی آسیہ نے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، کوئی شک نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس فیصلے کو کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا۔ اس پر ظالم فرعون نے کہا، اسے تم رکھ لو، اس کی مجھے کوئی حاجت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر فرعون بھی بی بی آسیہ کی طرح اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیتا، جیسے حضرت آسیہ کو عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کا اپنا بیٹا مان کر انہیں در حقیقت موت سے بچا لیا، قوم بنی اسرائیل کی نجات کا سامان فراہم کیا۔ اسی لیے حضرت آسیہ جیسی عورتوں کی رائے اور مشورے کو عقیدہ اور کردار منطقی تھا، مفید اور مستحسن قرار دیا ہے۔ اگر فرعون دوسرے کاموں میں بھی حضرت آسیہ کی عقل کی اور نظریوں کی پیروی کرتا تو کبھی بھی بلا اور مصیبت میں غرق نہ ہوتا، خود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بناتا۔ بس ایک آزاد اور صالح عورت مرد اور تمام معاشرے کے لیے بہترین مشاور اور رہنما بن سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہدے نبوت فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے حضرت آسیہ
موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی۔ جادوگروں کے شہر اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے سے جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہیں جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور بہت دنوں تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ فرعون کفر کے اس مرحلے میں پہنچ گیا تھا کہ خود کو خدا کہلانے لگا، لیکن حضرت آسیہ کا دل وحدہ لا شریک کے عشق سے سرشار تھا، اسی لیے فرعون کی خدائی کو قبول نہیں کیا اور خود فرعون کی قدرت اور طاقت اور کفر آپ کے ایمان پر غالب نہ ہو سکا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرعون کی بیوی کی مثال دے کر فرماتا ہے، آسیہ خدا پر صدق کے دل سے ایمان لائی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی اور جنت میں داخل کر دیا۔ فرعون جیسا کافر شوہر ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ مردوں کی طرح عورتیں بھی صحیح اور سالم معاشرے کی تعمیر، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر اور معاشرے میں ہر طرح کے ظلم و فساد کا مقابلہ کر کے ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دے سکتی ہیں۔ حضرت آسیہ ایسی عظیم با استقامت خواتین میں سے تھیں جنہوں نے ایسا عظیم کردار ادا کیا، اسی لیے اللہ پاک قرآن کریم میں حضرت آسیہ کی عظمت استقامت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی جوزہ کی مثال بیان کی ہے اور اس نے دعا کی، پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کارواں سے نجات دلا دے اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات عطا کر دے۔ قرآن کریم کی نظر میں حضرت آسیہ حق کی شناخت اور بصیرت سے آگاہ تھی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی شجاعت اور بہادری کے ساتھ اپنے شوہر کی پیروی نہیں کی، بلکہ اپنے عقیدہ اور سخاوت میں بھی پوری آزاد تھی۔ اسی لیے قرآن کریم نے حضرت آسیہ کو اسوۂ نمونہ قرار دیا ہے اور یہ اسوۂ نمونہ عورتوں کے آزاد اور مستقل عقیدہ اور سخاوت پر بہترین دلیل ہے۔ آسیہ شجاعت اور بہادر اور نیک حق پرست خاتون تھی۔ ایمان راسخ اور شجاعت دلیری نے انہیں ایسی منزل پر فائز کر دیا۔ بارگاہ الہی میں مخلص بندے جنت میں بی بی آسیہ کا مقام و مرتبہ دیکھ کر ان پر رشک کریں گے۔ جب فرعون کو بی بی آسیہ کے ایمان کے بارے میں خبر ملی تو فرعون نے بہت کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راہ راستے سے گمراہ کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ بی بی آسیہ نے فرعون کی تمام کوششیں ناکام بنا کر صرف خدا کی عبادت میں مصروف رہی۔ حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے فرعون سے بہت زیادہ بحث اور مناظرہ کیا، لیکن فرعون آسیہ کے ایمان و عقیدت کو بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ فرعون کا غصہ دن پہ دن بڑھتا گیا۔ آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ظلم و زیادتی کے بھیٹ چڑھ رہے تھے۔ انہیں انتہائی ظلم و زیادتی کے ساتھ بے دردی سے قتل کیا جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک شخص ایمان لایا، اسے بہت بے رحمی اور بے دردی سے قتل کیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے بعد بی بی آسیہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آ گیا، بی بی آسیہ پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کرنے لگا۔ جب فرعون کی تمام تدبیریں بی بی آسیہ پر ناکام ہوئی، بالآخر فرعون نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے اللہ پاک سے جو دعائیں کی، اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے، یا اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور تمام ظالموں سے اور ان کے عمل سے نجات عطا فرما۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ فرعون نے بی بی آسیہ کو تپتی زمین پر لٹا دیا، ہاتھ پیروں میں 4 کیلیں ٹھوک دی اور سخت سے سخت تکلیف پہنچائی۔ ایک بڑا پتھر لاؤ، اگر پتھر دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو یہ پتھر کو اس کے اوپر گرا دو، اگر یہ ایمان سے پھر جاتی ہے تو اسے مت مارنا۔ ناظرین، جب بی بی آسیہ کی طرف چٹان لائی گئی، بی بی آسیہ نے آسمان کی طرف دیکھا تو جنت میں اسے اپنا محل نظر آیا، جس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ ایسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ جب آپ کے اوپر پہاڑ گرایا گیا تو اس وقت آپ کے جسم میں روح نہیں تھی۔ بی بی آسیہ کی ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوگا۔